بات تک پہنچ جائیں گے، ہم بھی اپنی اونٹنیاں دگنی کر دیں گے، پہنچیں گے۔ پھر بھی حضور کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو۔ اب سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آ گیا، یہ روح سخن ہماری طرف ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں طے یہ ہوا تھا کہ اگر قریش آپ کا پیچھا کرتے ہوئے مدینے پر حملہ آور ہوئے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی کرتے۔ ابھی قریش نے مدینے پہ حملہ کیا نہیں، حضور خود باہر نکل کر کنفرنٹیشن کا آغاز کر چکے ہیں، لہذا انصار پابند نہیں ہے اس معاہدے کی روح سے۔ اس لیے بار بار اب وہ کھڑے ہوئے، کانک تعنینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول معلوم ہوتا ہے آپ کا روح سخن ہماری جانب ہے۔ اب دیکھیے کس قدر عمدہ جملہ کا، فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ۔ بھول جائیے کیا ہوا تھا وہ بیعت عقبہ ثانیہ میں معاہدہ، ہم آپ پر ایمان لا چکے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے آپ کو اللہ کا نبی اور رسول مانا ہے۔ We have no option۔ آپ بسم اللہ کریں جو آپ کا ارادہ ہو، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے گا۔ تو حضور کو کوئی ضرورت نہیں تھی کسی بیعت کی، وہ تو رسول تھے، نبی تھے، اس حیثیت سے مطاع تھے۔ لیکن یہ آپ نے بیعت کیوں لی ہے؟ یہ آئندہ کے لیے، کہ جماعتیں بنانے کے لیے کوئی انگریزوں سے، کوئی روسیوں سے، کوئی جرمنوں سے کوئی طریقے جو ہے مستعار نہ لیتا پھرے مسلمان، بلکہ جماعت بنانے کے لیے وہ بنیاد اختیار کرے جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب نمبر 4، پیسو ریزسٹنس۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا ابتدا ہوتی ہے داعی کی کریکٹر اسیسینیشن، ٹو کل ہز ول، قوت ارادی کو ختم کر دیا۔ 3 سال تک سارا حملہ حضور پر ہوا ہے، اور ہے بھی زبانی، کوئی دست درازی نہیں ہوئی۔ پاگل ہو گئے، مجنون ہو گئے ہیں۔ ہم انہیں کہتے تھے مت جایا کرو غار حرا میں، کئی دن نہ رات نہ آیا کرو، وہاں کوئی نہ کوئی آسیب آ گیا، نا آسیب سوار ہو گیا، کوئی جن آ گیا، کوئی شاعر ہو گئے، یہ تو ساحر بن گئے، مسحور ہو گئے ہیں۔ That was the character assassination of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم for 3 long years۔ اور اس سے یہ نہ سمجھیے کہ حضور کو رنج نہیں ہوتا تھا، قرآن کی گواہی ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے نبی ہمیں معلوم ہے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں صدمہ ہوتا ہے، آپ کو اپنے سینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ یہی ہے جو مجھے الصادق الامین کہا کرتے تھے، آج یہ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں، ساحر کذاب، مجھ پر جھوٹ کا الزام لگا رہے ہیں، مجھ پر دھوکے کا الزام لگا رہے ہیں، کہ کسی سے ڈکٹیشن لے کر آ کر ہم پر دھونس جماتا ہے کہ یہ تو اللہ کی وحی آ گئی ہے مجھ پر۔ صدمہ ہوتا تھا، لیکن حکم کیا تھا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ صبر کرو اے محمد اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور قطع تعلق کر لو لیکن خوبصورتی کے ساتھ، آپ رخ اپنا موڑ لیجئے، ان کو چھوڑیے، کسی اور سے بات کیجئے، لیکن علیحدگی لٹھ مار کر نہ ہو سکتا ہے آج وہ بات نہیں سن رہا، کل سننے کو آمادہ ہو جائے، لٹھ مار کر نہیں، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، علیحدگی اختیار کرو خوبصورتی کے ساتھ۔ 3 سال کے بعد جب انہیں محسوس ہوا کہ یہ تو کھڑے ہوئے ہیں چٹان کی طرح، اور 2 باتیں بہت خطرناک ہو گئی ہیں۔ ایک تو ہماری نوجوان نسل ان کے گرد جمع ہو رہی ہے، یہ عثمان بنو امیہ کا چراغ، یہ مصعب بن عمیر، یہ سعد ابن ابی وقاص، یہ لوگ، اور اس سے بھی بڑھ کر خطرناک، یہ تو ایسے جیسے کہ بارود کا کہیں پر کوئی سٹور ہو اور وہاں پر چنگاری جا رہی ہو، ہمارے غلام ان کے قریب آ گئے، جمع ہو گئے۔ اگر یہ کہیں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہم سے اپنے بدلے چکانے شروع کیے، ہم نے کیا کیا ظلم ان پر کیے ہیں، لہذا اب شروع ہوئی پرسیکیوشن، فزیکل پرسیکیوشن، مارو انہیں،
سزائیں دو، اگر اونچے گھرانوں کے بیٹے گھروں میں بند کر دو، ان کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھو، بھوکا رکھو، کھانے کو کچھ مت دو، اور غلام ہے تو مارو پیٹو، گلیوں میں گھسیٹو۔ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر شہید کر دیے گئے۔ بدترین ٹارچر کیا ہے ابو جہل نے، بدترین اور شرمناک ترین ٹارچر۔ حضرت سمیہ کو برہنہ کیا ہے، سامنے بیٹے کو، جوان بیٹے کو، عمار ابن یاسر کو ستون سے باندھا ہوا ان کے سامنے برہنہ کیا، اور پھر جب ہرگز نہیں مانی حضرت سمیہ، انہوں نے کہا تھا ایک دفعہ کہہ دو کہ تمہارا معبود بھی سچا ہے، میں چھوڑ دوں گا تمہیں۔ تھک گیا تھا مار مار کے، انہوں نے تھوک دیا منہ پر، پھر اس نے برچھا مارا شرمگاہ کے اندر۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، حضور کا حکم کیا ہے؟ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، نو ریٹیلیشن۔ فلسفہ میں بیان کر چکا ہوں، تم ابھی چند ہو، 40 50 ہو، 60 ہو، بس تمہیں کچل کر رکھ دیں گے یہ ایک لہجے کے اندر۔ وی ہیو ٹو بائی ٹائم، ہمیں وقت چاہیے۔ اور نمبر 2، عوام کی ہمدردیاں تو ہمارے ساتھ ہوں گی۔ یہ بلال کی گردن میں رسی ڈال کر جو اس کا آقا جو ہے اس نے چھوکروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے کھینچ، جیسے ابھی آج ابو غریب جیل کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک کھڑا ہوا ہے لڑکا، کوئی امریکی یا برطانوی، اور اس نے ایک عراقی جو ہے پرزنر ننگا اس کی گردن کے اندر رسی باندھ کر گھسیٹ رہا ہے۔ یہ کام ہوا حضرت، اور کھلی گلی کے اندر ہوا، اور گلیاں بھی کیسی تھی، کوئی ہموار تو نہیں تھی، نکیلے پتھر، مکے کی گلیاں جو دیکھی ہوگی بہت سے لوگوں نے۔ سڑکوں پر تو بہت عمدہ سڑکیں ہیں، لیکن اندر گلیوں میں جائیے تو نکیلے پتھر ہیں، گھسیٹا جا رہا جیسے کہ جانور کی مردہ لاش۔ لوگ دیکھتے ہیں کیا ہوا، کیا بلال نے کوئی چوری کر لی تھی؟ کیا آقا کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں کیا بھائی، صرف یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول۔ Now imagine, visualize، کیا نتیجہ اس کا ہوگا؟ انسانی فطرت ہے نا، ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوں۔ اب یہ پروسیس لمبا ہے، بڑی تاریخ ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے، حضور پر کسی نے دست درازی نہیں کی سن 10 تک۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور کو اپنے خاندان کی پشت پناہی حاصل تھی۔ بنو ہاشم سب ایمان نہیں لائے، بلکہ ان میں بدترین دشمن بھی تھے حضور کے، ابو لہب، لیکن بنو ہاشم کے سردار تھے ابو طالب، اور وہ حضور کو پروٹیکشن دے رہے تھے۔ قبائلی نظام میں یہ سردار نے جس کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے، پورا قبیلہ اس کے پیچھے، لہذا 3 سال کی اگر نظر بندی ہوئی ہے شیب بنی ہاشم میں، تو پورا خاندان بنی ہاشم جو تھا وہ اس میں شریک تھا۔ سب صرف مسلمان نہیں تھے، سب کے سب پورا قبیلہ، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ابو طالب تم ہٹ جاؤ، ہم نپٹ لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ بہرحال البتہ سن 10 کو حضور نے قرار دیا عام الحزن، 10 نبوی، 10 ہجری نہیں، ہجرت تو ابھی ہوئی نہیں، ابھی 3 سال بعد ہوگی ہجرت۔ وہی کے آغاز سے گنیے، پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ نبوی ہے۔ سن 10 نبوی میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ ایک گھر کے اندر دلجوئی کرنے والی خاتون، بیوی، وفادار، وفا شعار، محبت کرنے والی، تو کم سے کم باہر سے جب آتے تھے تھکے ہوئے، طبیعت میں انقباس بھی ہے، آج فلاں شخص نے پاگل کہہ دیا، آج فلاں نے کہہ دیا، تو گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی تو تھی نا، وہ بھی اللہ نے اٹھا لی۔ ابو طالب خاندانی طور پر ساتھ دے رہے تھے، انہیں بھی اٹھا لیا۔ اس کو کہا آپ نے عام الحزن، یہ ہمارے غم کا سال ہے۔ اسی اب جو فیصلہ ہو گیا، اس لیے کہ ابو طالب ہٹ گیا تو وہ تو ساری پروٹیکشن ختم، لہذا فیصلہ ہو گیا دار الندوہ میں، اب قتل کر دو محمد کو، اور دیکھو کوئی ایک آدمی قتل نہ کرے، ورنہ اس کے خلاف پورا خاندان بنو ہاشم میں کھڑا ہو جائے گا۔ تمام قبیلوں سے چنو نوجوانوں کو، اور وہ بیک وقت جا کر حملہ کرے کہ پتہ کرنا مشکل ہو جائے کہ کس نے قتل کیا ہے۔